اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام اللهم صل على محمد وعلى وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو تعلیم احکام میں خرید و فروخت کے بارے میں چل رہی ہے، تجارت کے بارے میں۔ اس میں کچھ مستحبات بتائے، کچھ مکروہات بتائے، اور واجب تجارتیں کیا ہیں، مستحب تجارت کیا ہے، وہ سب جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ مکروہات ہم نے کل پڑھے، جن میں سب سے پہلے تھا اپنے مال کی بیجا تعریف کرنا، مکروہ ہے، صحیح۔ دوسرے تھا خریدار سے بد کلامی کرنا، یعنی اچھی طریقے سے بات نہ کرنا بلکہ اس کے ساتھ بد کلامی کرنا۔ نمبر 3 قسم کھانا، اور قسم کھانے سے مراد یہاں سچی قسم ہے، جھوٹی قسم نہیں ہے۔ جھوٹی تو حرام ہے، سچی قسم کھانا بھی مکروہ ہے۔ کاروبار کے لیے سب سے پہلے بازار میں جانا اور سب سے آخر میں واپس آنا مکروہ ہے۔ ان مواقعوں پر ناپ تول کرنا جہاں ناپ تول کرنا اچھی طرح سے نہ دیکھا جاتا ہو۔ سودا طے ہو جانے کے بعد قیمت کم کروانا، یہ سب جو ہے وہ طے ہو گئی، ایک بات جو ہے وہ اتنے کا ہے، پھر آپ جو ہے اس میں قیمت کم کروانے میں کچھ اور کم کر لو، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کاروبار کے احکام۔ اب آئیے کاروبار کے احکام۔ کاروبار کے احکام کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو حرام کام کے لیے بیچنا یا کرائے پر دینا حرام ہے۔ آپ نے انگور کا باغ لگایا، انگور کی بیلیں لگائی، آپ اس کو تیار ہو گیا، وہ بیچ رہے ہیں، بیچیے آپ۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص اس سے شراب بنائے گا، شراب کے لیے لے رہا ہے، اس سے شراب تیار کرے گا، اور یہ شراب بنانے کے لیے انگور ہم سے لے رہا ہے، مطلب وہ اس لیے انگور لے رہا ہے کہ شراب بنائے، تو آپ اس کو نہیں بیچیں گے، صحیح؟ یعنی کسی بھی چیز کو آپ حرام کام کے لیے نہیں بیچ سکتے۔ آپ گاڑی دیں کسی کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ مثلا یہ کسی نفس محترمہ کا قتل کرنے کی گاڑی خرید رہا ہے میرے سے، یا کرائے پہ لے رہا ہے، وقتی طور سے کس لیے لے رہا ہے؟ کرائے پہ گاڑی کرائے پہ لے رہا ہے، کس لیے لے رہا ہے؟ کسی نفس محترمہ کا، کسی بے گناہ کا قتل کرے گا، یا اس سے یہ شراب مثلا جو ہے وہ لائے گا، گاڑی سے جا کر شراب اجلنا اللہ جمیعا شراب لے کر آئے گا، یا راستے میں کھڑے ہو کے کسی ہائی وے پہ یا کسی اور سڑک پر راستے پر جا کر لوگوں کو لوٹے گا، مسافروں کو لوٹے گا، یعنی وہاں سے گھر سے وہاں تک جانے کے لیے گاڑی چاہیے اسے، وہ گاڑی اس نے کرائے پہ لے لی ہماری یا کسی کی، کس لیے؟ تاکہ وہاں فلاں راستے پہ جائے اور جا کے وہاں لوگوں کو لوٹے، ان سے پیسے چھینے، تو یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو کسی بھی چیز کو حرام کام کے لیے بیچنا یا حرام کام کے لیے کرائے پہ دینا، آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، آپ سے خرید رہا ہے، وہ آپ سے کوئی انسان کرائے پہ لے رہا ہے گھر، تو کرائے پہ آپ گھر دیں، لیکن اگر یہ آپ کو پتا ہے کہ اس گھر میں یہ ایسے کاموں کو انجام دے گا جو حرام ہے، جوئے کا اڈا بنائے گا، شراب کا اڈا بنائے گا، اجلنا اللہ جمیعا زنا کا اڈا بنائے گا، کوئی اور دوسرا کام جو ہے مثلا اس میں کرے گا، ایسا جو شریعت میں حرام ہے، جس کی شریعت نے اس کو منع کیا ہے، تو آپ اس کو کرائے پہ گھر نہیں دیں گے، آپ کے لیے کرائے پہ گھر دینا حرام ہے۔ نمبر 2،
گمراہ کن کتابوں کی خرید و فروخت، حفاظت، انہیں پڑھنا یا پڑھانا حرام ہے۔ وہ کتابیں جو گمراہ کرتی ہیں، جن میں گمراہی پائی جاتی ہے، جن کو پڑھنے کے بعد گمراہ ہو سکتا ہے انسان، ان کتابوں کو بیچنا، ان کتابوں کا خریدنا، ان کی حفاظت کرنا، سب کچھ حرام ہے، مگر یہ کہ یہ کام کسی صحیح مقصد کے تحت ہو۔ مگر یہ کہ آپ کتاب اس لیے خرید رہے ہیں یا اس لیے بیچ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد اچھا ہے، آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کتاب، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، ایک کتاب گمراہ کن لکھی گئی ہے، آپ اس لیے خرید رہے ہیں اس کو، یہ اس لیے بیچ رہے ہیں سامنے والے کو کہ وہ آپ اس کا جواب جو ہے وہ لکھیں گے، اس کی رد کریں گے، یا سامنے والا جو خرید رہا ہے آپ سے وہ اس لیے خرید رہا ہے تاکہ اس کا وہ جواب دے سکے، اس کی رد کر سکے اور لوگوں کو اس کتاب کی گمراہی سے بچا سکے، تو پھر اس کا خریدنا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کو حرام کام کے لیے بیچنا یا کرائے پر دینا حرام ہے۔ نمبر 2، گمراہ کن کتابوں کی خرید و فروخت، حفاظت، انہیں پڑھنا یا پڑھانا حرام ہے، مگر یہ کہ یہ کام کسی مقصد کے تحت ہو، مثلا اس کا جواب دینے کے لیے ہو، تو پھر خرید و فروخت اس کی جائز ہے۔ نمبر 3، جس چیز کو بیچ رہا ہے اس میں بے قیمت یا کم قیمت چیزوں کو اس طرح ملا دینا کہ محسوس نہ ہو، حرام ہے۔ مثلا پھلوں کی پیٹی میں اوپر اعلیٰ درجے کے پھل ہوں اور نیچے معمولی اور اعلیٰ درجے کا ہو، یا دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی جائے۔ یعنی کیا ہے کہ مثلا آپ پھل بیچ رہے ہیں، پھلوں کی آپ قیمت لے رہے ہیں، اچھی قیمت پہ، صحیح قیمت پہ آپ پھل دے رہے ہیں، آپ اس میں یعنی یہ عقل مندی دکھائیں، جبکہ بیوقوفی ہے کہ اوپر اچھے پھل رکھ دیں اور نیچے اس میں گلے سڑے پھل رکھ دیں، یا اوپر اونچی کوالٹی والے رکھ دیں اور نیچے مثلا جو ہیں وہ سستے والے رکھ دیں، صحیح، یا درمیان میں ایسا کر دیں، تو یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ یا آپ دودھ میں پانی ملا رہے ہیں تو وہ آپ کو دودھ کے پیسے دے رہا ہے، آپ اس سے دودھ کے پیسے لے رہے ہیں یا پانی کے پیسے لے رہے ہیں؟ آپ اس سے دودھ کے پیسے لے رہے ہیں، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں دودھ میں پانی ملائیں، صحیح، یا اور اس طرح کی بہت ساری ملاوٹیں ہیں، آپ اناج میں مٹی ملا دیں، اناج میں مٹی ملا دیں، یا جان کے مثلا بھوسا ملا دیں، یا اور کوئی ایسی چیز ملا دیں، تو یہ جس کا جو خود سستا ہو اور جو ہے وہ اس کا لینے والا وہ لینا بھی نہیں چاہ رہا، اس کو فائدہ بھی نہیں ہے اس کا، اور وہ اناج کیا آپ کو پیسے دے رہا ہے، اناج آپ سے لے رہا ہے، آپ یہ چالاکی کر رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو وزن بڑھانے کے لیے اس میں مثلا مٹی ملا دی، کوئی کوڑا کباڑا ملا دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہ آپ سے اناج لے رہا ہے، وہ آپ سے بھوسا نہیں لے رہا ہے، وہ آپ سے کوڑا نہیں لے رہا ہے، مٹی نہیں خرید رہا ہے، وہ آپ سے اناج خرید رہا ہے، آپ نے اس میں چالاکی کی، یا مثلا آپ جو ہیں وہ کوئی دودھ لینے آیا اس میں پانی ملا دیا، یا آپ کسی کیمیکل کے ذریعے جو ہے وہ تیل تیار کرنے یا اور کوئی ایسی چیز تیار کریں، تو یہ سب جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ آپ سے تیل خرید رہا ہے، مثلا کھانے کا تیل، مثلا آپ اس میں جو ہے کوئی کیمیکل ملا کے جو ہے تیل جیسا بنا دیں، یا کچھ تیل ملا دیں، کچھ اس میں جو ہے اوپر دوسری چیزیں ملا دیں، یا مثلا آپ سے پیٹرول خرید رہا ہے، آپ اس میں مٹی کا تیل ملانے لگیں، آپ سے سامنے والا پیٹرول خرید رہا ہے، اس کو مٹی کا تیل نہیں چاہیے، آپ سے ملاوٹ آپ کر رہے ہیں، اس کی گاڑی بھی خراب ہو جائے گی، انجن بیٹھ جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس کے علاوہ وہ آپ سے پیٹرول خرید رہا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ چلیں، کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کن کتابوں کی خرید و فروخت، حفاظت، انہیں پڑھنا یا پڑھانا حرام ہے، مگر یہ کہ یہ کسی
کریے کہ یہ کام کسی صحیح مقصد کے تحت ہو، مثلا اس کا جواب دینے کے لیے۔ نمبر 3، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، جس چیز کو بیچ رہا ہے اس میں بے قیمت یا کم قیمت چیزوں کو اس طرح ملا دینا کہ محسوس نہ ہو، حرام ہے۔ مثلا پھلوں کی پیٹی میں اوپر اعلیٰ درجے کے پھل ہو اور نیچے معمولی اور اعلیٰ درجے کا ہو، یا دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی جائے، حرام ہے۔ نمبر 4، مال وقف کو نہیں بیچا جا سکتا ہے، جو وقف کا مال ہے اسے نہیں بیچا جا سکتا، مگر یہ کہ وقف شدہ چیز خراب ہو گئی ہو، استعمال کے قابل نہ ہو، مثلا مسجد کا فرش یا چٹائی وغیرہ، مسجد کا فرش ہے، چٹائی ہے، خراب ہو گئے، مسجد میں استعمال کے لائق نہیں رہے، تو اب اس کو جو ہے بہرحال الگ کیفیت ہے، اس کے لیے موضوع ہے۔ نمبر 5، کرائے پر دی ہوئی چیز کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کرائے کی مدت میں اس چیز سے استفادے کا حق اسی کو ہے جس نے کرائے پر لیا ہے۔ آپ نے 6 مہینے کے لیے آپ نے کوئی چیز کرائے پہ دی، گاڑی ہے آپ کی، آپ کا معاہدہ ہوا ہے 6 مہینے کے لیے، 3 مہینے گزرے تھے، 4 مہینے گزرے تھے، آپ نے اسے بیچنے کی سوچی، آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن اس کے پورے 6 مہینے اسی پہ رہے گی، وہ استفادہ کرے گا اس سے۔ جس کو آپ بیچیں اس کو بول دیجئے بھائی اتنے مدت تک ہماری ہے، اس سے ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہوا ہے، کرائے پہ ہے، تو آپ کو ملے گی 2 مہینے بعد، مثلا یہ 3 مہینے بعد، جتنی مدت ہے استفادہ وہ کرے گا جس سے معاہدہ ہوا ہوا ہے کرائے کا، بیچ سکتے ہیں آپ۔ کرائے پر دی ہوئی چیز کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کرائے کی مدت میں اس چیز سے استفادے کا حق اسی کو ہے جس نے کرائے پر لیا ہے۔ نمبر 6، جس چیز کی خرید و فروخت کی جائے اس کی خصوصیات سے آگاہی ضروری ہے، البتہ ایسے خصوصیات کا ذکر جن کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے لوگوں کی رغبت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ جس چیز کی خرید و فروخت کی جائے، جس چیز کو بیچا جائے یا خریدا جائے، اس کی جو خصوصیات ہیں، جو اس کی یعنی صفات ہیں، ان سے آگاہی ضروری ہے، کیسی ہے یہ، کس طرح کی چیز ہے، کیسی ہے، کیا اس کی مواصفات ہیں، اس کی صفت کیا ہے، کیا خوبیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں اس کے اندر، کیا کمیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، وہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ البتہ ایسے خصوصیات کا ذکر جن کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے لوگوں کی رغبت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے نہ کوئی دلچسپی لے گا لینے میں، نہ چھوڑے گا، مثلا لینا اگر اسے ایسی چیز نہیں ہے تو نہیں اس کو بیان کیا، نہیں پتہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی اچھائی ہے تو بتا دیجئے، کمی ہے تو وہ بتا دیجئے آپ، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا تو اس سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 7، ایک ہی قسم کی ایسی 2 چیزوں کا جنہیں ناپ کر یا تول کر بیچا جاتا ہے، کم دے کر زیادہ لینا ربا کہلاتا ہے۔ یعنی ایک ہی قسم کی ایسی 2 چیزیں، مثلا گیہوں تولے جاتے ہیں، صحیح، کپڑا ناپا جاتا ہے مثلا، یا اس طرح کی اور چیزیں جنہیں ناپ کر یا تول کر بیچا جاتا ہے، کم دے کر زیادہ لینا ربا کہلاتا ہے، اور یہ حرام ہے۔ ربا یعنی سود، بیاج، یہ حرام ہے۔ آپ نے 1 کلو دیا، آپ 1 ہی کلو لیجئے، ایک ہی جنس کے ہیں نا چیز، ایک ہی جیسی ہیں، صحیح ہے، ایک ہی قسم گیہوں ہے، ایک ہی طرح کے مثلا گیہوں ہے، آپ نے دیے اور پھر آپ جو ہیں وہ 1 کلو دے کر اس کے مثلا 1.25 کلو لے، یہ سود ہے، بیاج ہے، حرام ہے۔ مثلا 1 کنٹل گیہوں دے کر 1.25 کنٹل گیہوں لے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز یا کچھ رقم کسی کو قرض دے، اگر کوئی چیز یا کچھ رقم کسی کو قرض دے اور کچھ عرصے بعد زیادہ واپس لے تو یہ بھی ربا ہے اور حرام ہے، ایسے کرنا حرام ہے۔ مثلا 1000 روپے قرض دے کر اور سال بھر کے بعد 1200 روپے واپس لے، یہ حرام ہے۔ بھلے تو آج ہم نے کاروبار کے احکام کو پڑھا اور ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی قدر امکان کوشش کی، لہٰذا ہمیں ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ یہ ہمارے روزانہ کے معاملات ہیں اور ان میں اکثر و بیشتر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور خرید و فروخت تو سبھی کرتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی کاروبار کے اعتبار سے
کوئی ضروریات کے اعتبار سے خرید و فروخت تو سبھی کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے احکام معلوم ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔